آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس کی شروعات ہی ایک اتنی خوبصورت، ایک دل کو چھو لینے والی تشبیہ سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک کو ایک لامحدود سمندر سمجھا جائے تو سورۃ الفاتحہ وہ ایک پیالہ ہے جس میں یہ پورا کا پورا سمندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ واہ! تو آج ہم اسی پیالے میں جھانکنے کی کوشش کریں گے، مگر صرف ظاہری الفاظ تک نہیں بلکہ ان گہرے روحانی مفاہیم کو سمجھیں گے جو اس مواد میں بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ تشبیہ میرے خیال میں اس سورت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہترین نقطہ آغاز ہے۔ بالکل۔ صوفیہ کرام بھی اسی بات کو ایک اور طرح سے کہتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور قول ہے ان کا۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ تمام پچھلے صحیفوں کا علم قرآن میں ہے، قرآن کے تمام علوم سورۃ الفاتحہ میں ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے تمام راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے ان نوٹس کے مطابق اسی بسم اللہ کی وادی میں ایک سفر ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں جیسا ماخذ میں کہا گیا ہے عقل کے قدم شاید تھک جائیں لیکن عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو پھر بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہی لفظ ہے اللہ، اور اس کے بارے میں ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا پہلے وجود ہوتا ہے اور پھر اسے نام دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک سیارہ دریافت ہوتا ہے، پھر اسے نام دیتے ہیں۔ مگر اللہ کی ذات واحد ہے جو وجود اور نام دونوں میں قدیم ہے، ازل سے ہے۔ یہ سوچ ہی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ بالکل، یہ تصور ہی تعلق کی بنیاد ہے، اور پھر اس نام کی طاقت کا ذکر ہے۔ جی، ان نوٹس میں احمد رضا خان بریلوی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام وہ چابی ہے جو جس کام کے تالے پر نہ لگائی جائے وہ کبھی کھلتا نہیں، یعنی بے برکت رہتا ہے۔ اور اس جملے کی ساخت بھی تو بہت دلچسپ ہے نا؟ بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ، یہاں جو عربی حرف بے ہے اس کا مطلب صرف سے نہیں ہے بلکہ کے ساتھ یا کی مدد سے ہے۔ اچھا، تو جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نام سے، ہم اصل میں ایک دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ کام تیری مدد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اقرار بھی ہے اور ایک التجا بھی۔ بالکل، بک وقت دونوں چیزیں۔ اور اس نام کے فوراً بعد اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا، الرحمن اور الرحیم۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کس طرح؟ کہ خدا اپنا تعارف اپنی طاقت، اپنی بادشاہت یا اپنے غضب سے بھی تو کروا سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا القہار یا الجبار۔ اس نے اپنی پہچان رحمت سے کیوں شروع کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ماخذ اس کا جواب بھی بہت خوبصورتی سے دیتا ہے۔ کیا جواب ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس کائنات کی بنیاد اور خدا کی خدائی کا جو آغاز ہے وہ غضب یا قہر پر نہیں بلکہ رحمت پر ہوا ہے۔ یعنی رحمت پہلے آئی۔ جی، اس نے پہلے اپنی رحمت کو ہر چیز پر غالب کیا اور پھر تخلیق کا آغاز کیا۔ یہ کائنات محبت اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے۔ واو! اور پھر ان نوٹس میں اس رحمت کے سب سے بڑے مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بالکل، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ میں جس رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اس کی عملی تقسیم کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ جی، ماخذ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ رحمت الہی کا عملی ظہور ہے۔ اور یہ تعلق ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مشہور قول کی طرف لے جاتا ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے نقطے کے بارے میں ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا تو کئی دن تک اس کا اثر میرے ذہن پر رہا تھا۔ جی، آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن فاتحہ میں ہے، فاتحہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ با میں ہے، اور میں علی اس با کے نیچے وہ نقطہ ہوں۔ عام طور پر یہ بات سمجھ سے بالاتر لگتی ہے۔ بالکل۔ ہاں، مطلب ایک نقطے میں سارا علم کیسے سما سکتا ہے؟ یہ ایک ایبسٹریکٹ خیال لگتا ہے۔ کیا ماخذ اس کو کسی ٹھوس مثال سے سمجھاتا ہے؟ جی بالکل، صوفیہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یہ نقطہ وحدت کی علامت ہے، یعنی وننس کا سمبل۔ وحدت۔ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ جب ایک خطاط قلم ہاتھ میں لیتا ہے
تو وہ سب سے پہلے کاغذ پر ایک نقطہ ہی لگاتا ہے، صحیح، پھر اسی ایک نقطے سے الف بنتا ہے، بے بنتا ہے، اور تمام حروف اور پوری تحریر وجود میں آتی ہے۔ اصل میں سب کچھ اس ایک نقطے کا ہی پھیلاؤ ہے۔ اچھا، اسی طرح کائنات کی ہر شے اللہ کے نور کی تجلی سے وجود میں آئی ہے، جس کی اصل وہی ایک نقطہ وحدت ہے۔ تو وہ نقطہ کائنات کی تخلیق کا نقطہ آغاز ہے، the point of creation۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگا۔ وہ کیا؟ ہم سب بچپن سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی طاقتور ہے تو اولیاء اللہ تو اس سے کرامتیں دکھا دیتے تھے، مگر ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا وہ اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ماخذ اس کا جواب 2 لفظوں میں دیتا ہے: یقین اور نسبت۔ یقین اور نسبت؟ سارا راز اسی میں ہے۔ جب ایک ولی اللہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کرتے تھے تو ان کا صرف منہ نہیں بول رہا ہوتا تھا، ان کی روح بول رہی ہوتی تھی۔ بالکل، ان کا دل حاضر ہوتا تھا۔ اللہ کی ذات پر ان کا یقین کامل اور غیر متزلزل ہوتا تھا، اور ان کی ایک نسبت، ایک تعلق قائم ہوتا تھا۔ جبکہ ہم اکثر صرف زبان کی عادت کے طور پر الفاظ دہرا دیتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور۔ جی، تو تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ پڑھنے والے کے یقین، اس کی نیت اور اس کے تعلق کی گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے نا؟ ایک ہی نصیحت 2 مختلف لوگوں کے منہ سے بالکل مختلف اثر رکھتی ہے، صحیح، صرف اس لیے کہ ایک کے ساتھ ہمارا تعلق اور یقین ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ نہیں۔ ماخذ نے اسے روحانیت سے جوڑ دیا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اللہ کی رحمت اور اس کے نام کی طاقت کو اتنی گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں تو دل سے جو پہلا جذبہ ابھرتا ہے وہ شکر اور تعریف کا ہی ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے بسم اللہ کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین آتا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ جوڑا ہے آپ نے۔ بالکل، یہ ایک فطری بہاؤ ہے۔ رحمت کا احساس شکر گزاری کو جنم دیتا ہے۔ الحمدللہ، یعنی تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں ان نوٹس میں ایک عام الجھن کو دور کیا گیا ہے۔ کون سی الجھن؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو کیا کسی انسان کی خوبی بیان کرنا، کسی کے فن کی تعریف کرنا شرک ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم کسی شاعر کی شاعری یا کسی مصور کی پینٹنگ کی تعریف کریں تو کیا یہ الحمدللہ کے خلاف ہے؟ ماخذ کا نقطہ نظر بہت واضح اور منطقی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاہکار کی تعریف دراصل کاریگر کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ تاج محل کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو یہ تعریف شاہجہاں کی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی کسی مخلوق کی خوبی بیان کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن سے دی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں۔ تو جب خالق خود اپنی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیسے نہ کریں؟ اس لیے ان نوٹس کے مطابق نبی کریم کی نعت پڑھنا دراصل الحمدللہ کی ہی ایک گہری تفسیر ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اب اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، رب العالمین۔ ہم اکثر رب کا ترجمہ مالک یا لارڈ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ جی ہاں، رب کا تصور صرف ملکیت کا نہیں بلکہ پرورش کا ہے۔ رب وہ ذات ہے جو کسی چیز کو اس کی ادنا ترین حالت سے اٹھا کر اس کی تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ یعنی ایک جرنی، ایک مکمل جرنی جو ایک بے جان ذرے کو مرحلہ وار پال پوس کر ایک عظیم پہاڑ بنا دیتی ہے اور پانی کے ایک قطرے کو بتدریج ایک وسیع سمندر میں بدل دیتی ہے۔ تو یہ صرف تخلیق نہیں بلکہ اس کی نشو و نما کا ایک مکمل نظام ہے۔ جی، پھر لفظ عالمین پر غور کریں۔ عالم یعنی جہان کی جمع۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صرف ہماری یہ دنیا ہی نہیں بلکہ بے شمار جہان ہیں، کائناتیں، ڈائمینشنز جن کا ہمیں علم تک نہیں۔ اور ان تمام لاتعداد جہانوں کا پرورش کرنے والا ان کا رب صرف ایک ہی ہے، صرف ایک۔ اس کے بعد آیت آتی ہے مالکی یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ یہاں رب نہیں مالک کا لفظ استعمال ہوا۔ ماخذ اس دن کی جو تصویر پیش کرتا ہے، سچ کہوں تو اسے پڑھ کر انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جی، وہ منظر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔
इन नोट्स में बयान किया गया है कि उस दिन दुनिया की तमाम आर्जी बादशाहतें, तमाम हुकूमतें, तमाम इख्तियारात, तमाम गुरूर सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह खुद पूछेगा, लिमनिल मुल्कल यौम, यानी आज बादशाही किसकी है? और कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। कोई नहीं। जब हर तरफ एक सन्नाटा होगा तो वो खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी सिर्फ एक अल्लाह की जो सब पर गालिब है। अल्लाहु अकबर। उस दिन की हैबत का आलम ये होगा कि बड़े बड़े अंबिया भी खौफ से कांप रहे होंगे और कहेंगे, नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। लेकिन माखज़ के मुताबिक उस हौलनाक मंजर में एक हस्ती रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सजदे में गिरकर सिफारिश करेंगे और वहां से शिफात का दरवाजा खुलेगा। और शिफात का यही तस्वुर अगली आयत से जुड़ता है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ आकर गुफ्तगू जमा के सीगे में आ जाती है, मैं से हम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जिस पर अक्सर बहस होती है। अगर मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है तो फिर वसीले का तस्वर इससे कैसे मुताबिकत रखता है? माखज़ इस नुक्ते को बहुत सादा और रोजमर्रा की मिसालों से वाज़े करता है। वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि हकीकी मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, लेकिन उसने इस दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया है। मिसाल के तौर पर प्यास हकीकत में अल्लाह बुझाता है, लेकिन उसने उसका जरिया या वसीला पानी को बनाया है। हम पानी से मदद नहीं मांगते, पानी के जरिए प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन इसका वसीला दवा को बनाया है। इसी तरह अंबिया और औलिया अल्लाह की रहमत और मदद तक पहुंचने का एक जरिया या वसीला है। तो मदद उनसे नहीं मांगी जा रही? नहीं, बल्कि उनके वसीले से असल मददगार यानी अल्लाह से मांगी जा रही है। ये असबाब के निजाम को तस्लीम करना है, शिर्क नहीं। ये वजाहत बहुत से शुबहात को दूर करती है। अब हम सूरत के मरकजी हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि असल दुआ है, इहतिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। माखज़ के मुताबिक ये सिर्फ रास्ता पूछने की दुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस दुआ के कई पहलू हैं। पहला ये कि अगर हम रास्ते पर नहीं हैं तो अल्लाह हमें रास्ता दिखा दे। दूसरा और ज्यादा अहम ये कि अगर हम रास्ते पर हैं तो हमें उस पर कायम रहने की, इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि रास्ते पर आ जाना एक बात है और इस पर चलते रहना बिल्कुल दूसरी। जी, लेकिन जो नुक्ता मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा वो सीधे रास्ते की तारीफ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे फलां किताब का रास्ता दिखा या फलां उसूलों का रास्ता दिखा, बल्कि उसने रास्ते की पहचान लोगों से करवाई। सिरातल्लदीना अन्नमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यानी सीधा रास्ता कोई उसूलों की फहरिस्त नहीं, बल्कि कामयाब लोगों के नक्शे कदम है। ये तो रास्ते को देखने का बिल्कुल नया अंदाज है। जी, और कुरान में ही इन इनाम याफ्ता लोगों की वजाहत भी कर दी गई, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। अच्छा, यानी अगर तुम्हें सीधा रास्ता जानना है तो उन लोगों की जिंदगियों को देखो। रास्ता तजरीदी नहीं बल्कि अमली मिसालों से पहचाना जाता है। और फिर दुआ का इख्तिताम इस दरख्वास्त पर होता है कि हमें उन लोगों के रास्ते से बचाना जिन पर तेरा गजब हुआ या जो रास्ता भटक गए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। और इस पूरी दुआ के बाद हम सब कहते हैं आमीन। आमीन, एक लफ्ज जो हम दिन में कई बार दोहराते हैं, क्या इसका भी कोई गहरा मतलब है? इन नोट्स में इसकी भी एक बहुत खूबसूरत सूफियाना तशरीह दी गई है। कहा गया है कि आमीन अल्लाह की मोहर यानी स्टैंप है। मोहर? जी, जैसे पुराने जमाने में बादशाह किसी फरमान पर अपनी महर लगा देते थे तो वो हतमी और मुस्तनद हो जाता था। सही। इसी तरह बंदे की दुआ के आखिर में आमीन कहना उस दुआ की तकमील और कबूलियत की उम्मीद की अलामत है। ये बंदे की तरफ से अर्जी पेश करने और रब की तरफ से उस पर महर लगा देने की उम्मीद का इजहार है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो खुलासा यही निकलता है कि सूरत फाकिया सिर्फ चंद अल्फाज नहीं जो हम नमाज में दोहरा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो बंदे और खुदा के दरमियान एक मुकम्मल मुकालमा है, एक अहद है। हम रोज ये अल्फाज दोहराते हैं, लेकिन माखज़ बार बार हमें इसी नुक्ते पर वापस लाता है कि इनकी असल ताकत यकीन और निस्बत में छुपी है। बिल्कुल वही बात कि औलिया बिस्मिल्लाह से करामात इसलिए दिखा सकते थे क्योंकि उनका दिल हाजिर होता था, उनका यकीन कामिल होता था और उनका अपने रब से एक जिंदा ताल्लुक था।
सूरह फातिहा हमें यही दावत देती है कि जब हम नमाज में खड़े हों और कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये सिर्फ जुबान से न निकले बल्कि रूह की गहराइयों से निकले। ये एक मुकालमा है, कोई रस्मी कार्रवाई नहीं। जी, माखद हमें यही तरगीब देता है कि हमें इस मुकालमे को जिंदा करने की कोशिश करें, दिल की हाजिरी, मजबूत यकीन और एक सच्ची निस्बत के साथ। तभी उसके असल मायने और तासीर हम पर आश्कार होंगी। और ये गुफ्तगू सामीन के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जी हाँ, माखज़ ये वाज़े करता है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की तारीफ उसूलों से नहीं बल्कि इनाम याफ्ता लोगों से की गई है। आज की इस पेचीदा जिंदगी में जब हम सब अपने अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं, तो लोगों के रास्ते की पैरवी करने का क्या मतलब है, और हम इस दौर में उन सच्चे और इनाम याफ्ता लोगों को पहचाने कैसे?